بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینٹر آف پیس وزڈم اینڈ فیتھ کی طرف سے آپ کا اپنا میر محمد۔ ناظرین و سامعین، آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کے مناسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جو چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ جیسے ہی ہمارے ہاں عظیم شخصیات کے یوم شہادت کے دن آتے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی علیہ السلام، حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام و رضوان اللہ اجمعین، ان کے دن اور یوم شہادت جیسے آتے ہیں تو ہمارے ہاں جو باہمی تفریق ہے اور فرقہ واریت کی جو آگ ہے اور عصبیت ہے وہ بڑے پیمانے پہ اچھلتی نظر آتی ہے۔ اس پر ہم عرض رکھنا چاہیں گے کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کا دن آتا ہے تو مسلمانوں کے دونوں فریقین کے ہاں ایک بحث عمومی طور پہ پائی جاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کب ہوئی، یعنی محرم سے پہلے یا یکم محرم پر۔ تو دیکھیں، اگر ہم تاریخ اور فقہ محدثین و علماء اکرام اور اسلامی مورخین کی کتب کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ ایک چیز بڑی بخوبی سے نظر آتی ہے کہ مسلمان کے ہاں بہت ساری باتیں جو ہے اور بہت ساری روایات کو نقل کیا جاتا ہے، یعنی ایک ہی چیز کے بارے میں آپ کو مختلف آراء، مختلف روایات نظر آتی ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس کے درمیان کوئی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سی چیز جو ہے وہ اتھینٹک ہے، کبھی کبھی کر بھی جاتے ہیں کہ جو ہے اس میں سے کون سی چیز جو ہے راجح ہے اور کون سی چیز جو ہے غیر معقول ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کے متعلق اگر ہم طبقات ابن سعد کے اندر پڑھیں گے تو یکم محرم سے پہلے شہادت کا جو ہے تذکرہ ہوا ہے، اور امام ابن کثیر نے تینوں روایات کو اکٹھا کیا ہے کہ یکم محرم پہ شہادت کا جو روایت ہے اس کو بھی نقل کیا ہے، طبقات ابن سعد والی سیم روایت کو بھی نقل کیا ہے کہ یکم محرم سے پہلے، اور یکم محرم پر شہادت کے بارے میں جو روایت ہے اس کو بھی نقل کیا۔ امام ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے اندر جو ہے وہ یکم محرم سے پہلے شہادت کا جو روایت ہے اس کو نقل کیا۔ امام ابن جوزی نے سیدنا حضرت عمر فاروق کی سیرت پر ایک کتاب لکھی، اس میں طبقات ابن سعد کی روایت کو ترجیح دی۔ صواعق المحرقہ میں یکم محرم سے پہلے کا تذکرہ کیا ہے امام ابن حجر ہشمی نے۔ اور بہت ساری چیزیں اگر اسماء رجال کی کتابوں میں پڑھو گے تو اس میں بھی بہت ساری جو ہے یہ دونوں روایات، یعنی یکم محرم پر یا یکم محرم سے پہلے شہادت، ان دونوں کا تذکرہ ہے، دونوں روایات جو ہے موجود ہے۔ تو اس پر یہ ایک تاریخ کی کتاب ہے، تاریخ امت مسلمہ، جو 4 جلدوں میں مولانا محمد اسماعیل ریحان رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے یکم محرم پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن کا تذکرہ کیا ہے، لیکن حاشیے کے اندر انہوں نے لکھ دیا کہ یہ کوئی ایسی اتھینٹک یا ویلیوبل بات نہیں ہے، نہیں اس کے بارے میں کوئی قابل صراحت موجود ہے۔ تو ان کی بات پر جو ہے ہم مزید گفتگو کرنا چاہیں گے کہ یہ کہنا کہ حضرت عمر کی فاروق رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ یکم محرم پہ ہوئی یا یکم محرم سے پہلے ہوئی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں ہم لڑیں۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ باہمی جو تفریق ہے اس کو بڑے پیمانے پہ ہم اچھلنا شروع کر دیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت عمر کی عظمت کو مانیں، حضرت عمر کی جو کردار ہے، جو شخصیت ہے اور جو قربانی ہے اس کو مانیں۔ جو چیز ویلیوبل ہے، جس کو ماننا، جس کو فالو کرنا ہم پر فرض ہوتا ہے، اس چیز پر ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ کب شہادت ہوئی، کب ہوئی، اس پر جو ہے باہمی تفریق اور باہمی جو اختلافات ہے اس کو بڑے پیمانے پہ ہم مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو عصبیت کی آگ ہے اس کو بھڑکانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب کی سب چیزیں جو ہے اس ماڈرن عراق کے اندر کوئی ویلیوبل کہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہے جو کسی بھی دن
پر شہادت کی محتاج نہیں ہے کہ وہ محرم میں شہید ہوا یا کہ ذوالحجہ میں. اللہ نے جو اس کو شہادت دی ہے وہ جو اہمیت رکھتی ہے، اور اس کی جو قربانیاں ہیں، اس کی جو عظمت ہے، اس کی کردار ہے، اسلامی فتوحات ہے، اسلام کے لیے جو خدمت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اسلام کو عمر سے عزت دینا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں یہ بھی کہا کہ حضرت عمر کے حق زبان اور قلب یعنی دل پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا. اور اسے بہت سارے جو ہے فضائل موجود ہیں. اور طبرانی میں الصواعق المحرقہ میں امام ابن حجر نے طبرانی کے حوالے سے لکھا کہ اس کے اندر حضرت علی کا انہوں نے قول نقل کیا کہ جب صالحین کا ذکر کرو تو اس میں حضرت عمر کا ذکر کرنے میں جلدی کیا کرو. تو اتنی بڑی شخصیت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی سے نکاح بھی کی جو ہماری ام المومنین ہے. تو اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑی کردار اور اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی عظمت، اور جس کی فضائل اور جس کی عظمت کا اقراری جو ہے بہت بڑے مورخین اور مصنفین ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مائیکل ہارٹ جیسے، ایڈورڈ گیون جیسے، اور جو ہے ولیم میور جیسے بڑی بڑی شخصیات ان کی عظمت کو مانتے ہیں. ایچ جی ویلز جیسے، مہاتما گاندھی جیسے بڑی بڑی عظیم شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت کو مانتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو عام چیز اور ایک چیز جو کامن ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اللہ کی جو ہے ذات ہے جس پر فرض لانا ہم سب پر فرض ہے. اہل اسلام اور اہل ایمان اور اہل انسان جتنے بھی ہیں ان سب پر فرض ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانیں. یہ چیز جو ہے ہمیں آپس میں بائنڈ کرتی ہے، جوڑتی ہے. یعنی ہم ساری کی ساری جو عداوت ہے، ساری کی ساری جو نفرت ہے، ساری کی ساری جو ہماری دشمنیاں ہیں وہ ختم کر دیں. اس پر ہم ایمان بھی رکھتے ہو، اللہ کے رسول کو مانتے بھی ہو، ان کے صحابہ پر اگر ہم تبرہ کریں اور باہمی اختلاف کو جگائیں، اور 1400 سال سے جو مسائل حل نہ ہوئے ہوں اور جو چل رہے ہوں، ہم سب اس کو اگر سال کی جو بقیہ دن ہے اس کے اندر ہم خاموشی اختیار کریں، آپس میں بھائی بن جائیں، اور جب یہ دن آئے تو آپس میں جو ہے وہ ساری کی ساری محبت کو ختم کر دیں اور نفرت قائم کریں. تو یہ اس سے جو ہے اہل اسلام کو ایک بہت بڑا صدمہ پہنچتا ہے، اور جو دشمنان اسلام ہیں ان کو بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے کہ یار جو نبی سارے مسلمانوں کو یونائٹ کرنے آیا تھا، جس نے یونائٹ کر دیا، جس نے تھوڑے وقت کے اندر پوری دنیا پر فتح حاصل کر لی، آج اس کے ماننے والے، آج اس کے پیروان، اس کے صحابہ کے ماننے والے، اس کے اہل بیت علیہم السلام و رضوان اللہ اجمعین کو ماننے والے آپس میں کیوں جو ہے وہ بٹ چکی ہے. اس سے تو ہمیں خوش ہونے چاہیے. ہم اس پر حملہ کریں گے، یعنی اس کی جو ہے طاقت کو توڑ دیں گے. تو اللہ پاک ہمارے ہاں جو بھی اختلافات ہیں، جو بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو درگزر عطا فرمائے. حضرت عمر اس کی شخصیت کسی بھی دن پر مقرر جو متعین جو وقت ہے یا متعین دن ہے اس پر شہادت کی محتاج نہیں ہے. اس کو اللہ نے شہادت دی. جو جس چیز کو مانے وہ مانتا پھرے. حضرت عمر کی شخصیت اور عظمت اللہ تعالیٰ نے تا قیامت اہل اسلام اور اہل ایمان کے دل کے اندر محفوظ اور قائم رکھ دی ہے. وما علینا الا البلاغ.